ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بڑی تمنا تھی کہ بڑی جگہ حاصل کریں گے اور بڑا اہتمام کر سکیں گے، لیکن انسان اپنے رب کے فضل کو نہ شمار کر سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کے ساتھ آئے ہیں۔ زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ ہم بھی قطار میں موجود ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی۔ چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا حسن ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولے، یا نبی پاک کے علم کو تولے، یا حضور کے فضائل کو تولے، یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تولے۔ کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا، یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ۔ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا، اور ہمیشہ قائل رہنا، اور جم کے قائل رہنا۔ کبھی کسی کمزور بات کا سہارا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی باتیں بتاتے ہیں، کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں نا، ان سب کا احترام کرنا۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے ہیں نا، اسے گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کو مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی، مٹی حضور کے قدم چومنے لگی۔ کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے۔ تو بہت احترام کے جذبات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو کیا شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ کبھی بھی کوئی کمزور لفظ، کمزور جملہ، حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ بڑا افراط و تفرید کا دور آیا ہے۔ جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیتا ہے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا، یہ بڑی گھنونی سازش ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کرے، کبھی بھی، کہ جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارا نہ لے، اپنی ذاتی لڑائیوں کو کبھی مذہب کا رنگ نہ دے، اس میں کبھی بھی دین کی بنیادوں کو نہ لے کے آئیں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی ہے تو اسے شمر یزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذاتی بات کریں اس کے ساتھ جو کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر لوگ ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں، خدا را اس سے بچو۔ یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، جو نبی پاک کی، میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد کی اولاد کیا اس دروازے سے جو گزر جائے وہ بھی میرے لیے قابل احترام رہا، اور میرے استاد صاحب کے بچے، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں، اس لیے کہ اصلاں نال جنیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بول دے۔ استادوں کے بچے آ جائیں تو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی، اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا کیا حال ہونا چاہیے۔ نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا۔ نبی کریم نے فرمایا اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔
اور پھر محبوب فرمانے لگے اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. جس طرح حضور کی اولاد پاک کا احترام کرنا ہے نا، بالکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ. زمانہ چراغ لے کے ڈھونڈے گا نا، وفا کی ساری تاریخیں جہاں دم توڑ جائیں گی وہاں سے جناب صدیق اکبر کا آغاز ہوتا ہے. دم توڑ جائیں گی جہاں ساری چیزیں. ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر. او دوستو، اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی کہ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے. حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر سیدنا فاروق اعظم. آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، میں نے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے. پہلے یہ حدیث بڑا سنا کرتے تھے، اب اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ بات ہی کھل گئی ہے. وہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ نہیں بدلتا، حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہے. یقین کریں ہم نے لوگوں کو رستے بدلتے دیکھا ہے. نام لے لے حضرت عمر کا، شیطان رستہ بدل گیا. اور سیدنا عثمان غنی پیک کرے صدق و صفا، منبع شرم و حیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی. اور پھر مولا علی شیر خدا، حال عطا مشکل کشا، حضرت مولا علی شیر خدا. حضور نے بات ہی ختم کر دی. علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حضور کے جمیع صحابہ، جمیع سن لیں، جمیع صحابہ بشمول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جمیع صحابہ ہر ایک کا ادب، احترام اور روح اور دل سے اپنی طبیعت میں پیدا رکھنا. کبھی کسی چکر لوگ آپ کو فلسفہ سنائیں گے، فلسفہ تو لوگ ابا کے خلاف بھی سناتے ہیں. فلسفے کی رنگ میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرا اصل میں دشمن ہے. فلسفے میں تو لوگ بڑی چیزیں لے آتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی کہانیاں سن کے کبھی چکر میں نہ پڑنا، عقیدے کو مضبوط رکھنا. اور دوسری میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی سے کام لیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے، بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، ایسا وقت آ جائے کہ لوگ نمازیں بھی کرسیوں پہ پڑھنے لگے، اپنے آپ سے کام لیں. سخت محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، جد و جہد کریں. یہ ڈھیر ساری تعداد میں ان لوگوں کی دیکھتا ہوں جو کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا. تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے. ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے. اور اگر اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے. محنت کریں، جد و جہد کریں، سہارے نہ تلاش کریں، اور اپنی زندگی اس طرح کی محنت والی بنائیں کہ آپ تھک جائیں شام کو. ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو کام نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، تگ و دو نہیں کرتی. کوئی بھی آپ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس شعبے میں محنت کریں، کوشش کریں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے، اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، اسکول سے ایک چھٹی کرتے تھے پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا، دوسری کرتے تھے پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا. گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے، ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے. زندگی میں مسلسل جد و جہد کریں گے، مسلسل کام کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، وہ بیکار نہیں ہے. مسلسل کام. آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، اولیاء اللہ کی دیکھیں، بزرگان دین کی دیکھیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا ہے. ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتاب لکھ دی. امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی، اور پھر اصول وضع کر دیے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی. پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع ہو تو پھر اس کے قاعدے کیا ہیں. اتنا کام بزرگوں نے کر دیا. جد و جہد کی زندگی میں مسلسل ڈیوٹی کر دے. جب مسلسل کام کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو چلتے رہیں، جد و جہد کریں، ہمت کریں، کوشش کریں. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یار یہ میرے کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی. تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھی، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا. تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں. پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے، اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی ضرورت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی. لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے. بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے، تڑپتے، مرتے دیکھتا رہوں گا. اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ
वो पहाड़ काट रहा था तो जो करीब आते थे ना वो उसे कहते थे पागल हो गया तू अकेला बंदा कैसे पहाड़ काटेगा, बेवकूफ़ है, छोड़ दे। उसने कहा यार तुम साथ नहीं चल सकते तो हौसला शिकनी तो ना करो, मुझे कुछ करने तो दो। सालों लग गए, एक पहाड़ काट के सीढ़ियाँ बनाई उसने, तो दूसरा पहाड़ शुरू किया, फिर सालों लग गए, 2 पहाड़ काटे थे, बुढ़ापा आ गया, बीमार हो गया, मौत का वक्त आ गया। अब चूंकि सीढ़ियाँ बन गई थी तो 2 पहाड़ कट गए थे, वहां तक लोग आने जाने लगे थे। एन उस वक्त जब वो दुनिया से जा रहा था फिर भी कुछ लोग हौसला शिकनी कर रहे थे, उसे कह रहे थे खुदा के बंदे क्या नतीजा निकला। कुछ लोगों की ड्यूटी होती है अपोजिशन का किरदार अदा करना, वो हर मौके पर हौसला शिकनी करते हैं। अब उस पर आखिरी वक्त आ गया है, बावजूद उसके कुछ लोगों ने जाके कहा क्या नतीजा निकला जी, तेरे पर मौत का वक्त आ गया है, तू ऊपर तक तो जा नहीं सका, फायदा क्या हुआ। वो कहने लगा बेवकूफ़ो तुम्हें पता ही नहीं मैं कामयाब होके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा किस तरह, कहने लगा मैंने आधा सफ़र आसान कर दिया है, अब जो मेरे बाद आएगा ना उसे सिफर से नहीं शुरू करना पड़ेगा, मैंने आधा सफ़र उसके लिए आसान कर दिया। वो तीसरे पहाड़ से शुरू करेगा, 2 काटेगा तो जड़ी बूटी तक पहुंच जाएगा, लोगों को शिफा होने लगेगी अल्लाह के फजल से। हम पता क्या करते हैं, बिलखुसूस मेरे वतन का रिवाज ये है कि लोग आधा सफ़र भी आसान करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं नहीं सारा फलाना करेगा। जितने अंबिया दुनिया में आए ना मेरे दोस्तों वो सारे कामयाब गए, लेकिन किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 10, किसी के साथ 100, किसी के साथ 200, लेकिन नबी कामयाब गए। क्यों कि अल्लाह ताला ने जो उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से सर अंजाम दी। उस ड्यूटी में उन्होंने कभी कोई कमी दिखाई तो अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करें, काम करें, बैठकर सिर्फ बात ना करें, तनकीद ना करें, बैठकर सिर्फ मनसूबाबंदी ना करें। और मेरे मुल्क में बिलखुसूस ये काम होता है, तबसरे करो, चैनल खोलो, तनकीद करो, अंदर की खबर लेके आओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई नई स्टोरी बनाओ, लेकिन काम ना करो। बड़ी खूबसूरत बात की शायर ने, उसने कहा शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। लोग तालीम नहीं हासिल कर रहे तो भैया आप एक बच्चे का खर्च उठा लें, किसी गरीब का आप उसे पढ़ा दें, एक बंदा तो आपकी वजह से तालीम याफ्ता हो जाए। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, भूखों मार गए लोग, हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, आप 10 बंदों की जिम्मेदारी उठा लें, आप गरीबों को देख लें, 10 लोगों के घर में आप खाना पहुंचाना शुरू करें। और ये होता रहा है, लोग ये काम करते रहे, ये ड्यूटियां हमारे बुजुर्गों ने सर अंजाम दी है, 2-2 करके, 4-4 करके, 6-6 करके उन्होंने काम किया। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, मुसलसल काम करें, मुसलसल जद्दोजहद करें, मुसलसल ड्यूटी करें। और फिर मेरी तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि जिस तरह आप अपने अपने घर में आपकी जिम्मेदारियां होती हैं और अगर आप जिम्मेदारी अदा नहीं ना करते तो एहतजाज होता है। माँ को टाइम नहीं देते तो माँ भी एहतजाज करती है, घर वाली को टाइम नहीं देते तो वो भी एहतजाज करती है, दोस्तों को वक्त नहीं देते तो वो भी उसका शिकवा करते हैं। तो आपके जिम्मे जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप पढ़ाते हैं, क्लास में वक्त पे नहीं आते तो उसका इजहार किया जाता है। हमने अपने अपने जिम्मे जो जिम्मेदारियां ली है पूरी करते हैं। मैं आज आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि एक एक ड्यूटी दीन की भी अपने जिम्मे लें, एक एक ड्यूटी, एक काम अपने जिम्मे ले लें। आप अपने अपने इलाके की मस्जिद में झाड़ू देने की ड्यूटी ले लें। आप ये जिम्मेदारी ले लें कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं हफ्ते के बाद मस्जिद में जाऊंगा और कुरान मजीद को मैं साफ करके झाड़ पूछ के तरतीब के साथ मुरतब करूंगा। मुझे अगर नाजरा कुरान मजीद ठीक पढ़ना आता है तो मैं 10-11 बच्चों का रोज सबक सुनूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। कोई जिम्मेदारी ले, दीन की कोई ड्यूटी अपने जिम्मे लें। अगर माली तौर पर आप ताउन कर सकते हैं तो किसी जगह, किसी मस्जिद में, मदरसे में, खैर के किसी काम में शामिल हो जाए। दीन इस्लाम के साथ अमलन तबलीग में अपना काम करें। जिम्मेदारी हर दुनिया का काम मैनेज करके मुरतब करके किया जाने लगा है, मईशत हो, मुआशरत हो, तामीरात हो, दीन का काम है वो उसी तरह चल रहा है। महफिल आ गई, बरकत के लिए महफिल कर लो, जुम्मा आ गया पढ़ लो, तरावी एक हाफिज साहब मुकर्रर कर लो। भाई आप इसको मैनेज करें, सारी दुनिया में चीजें मैनेज की जाती हैं, आप इसे मैनेज करें। आप खतीब साहब से फरमाइश करें कि मुझे आप जुम्मे वाले दिन इस मौजू पर कुछ सुनाएं। आप मस्जिद के इमाम से इस बात की फरमाइश करें कि आप तरावी में जो कुरान मजीद सुनाएंगे मेहरबानी करें हमें उसका खुलासा भी बयान करके सुनाएं। आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बयान करने वालों का भी ज़ौक़ बढ़ेगा। कुछ थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास करें। सहाबा किराम ने ना बड़ी मनसूबाबंदी के साथ दीन फैलाया, बड़ी जद्दोजहद की। उन्होंने देखा किस इलाके में हमने जिहाद के लिए जाना है, किस में तबलीग के लिए जाना है, किस इलाके में किस तरह करके हमने ड्यूटी सर अंजाम। मिस्र में एक शहर है उसका नाम है फुस्तात, वो कहते हैं घोंसले को, परिंदों के घोंसले को। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फौजें लेके वहाँ गए थे। आपने वहाँ खैमा लगाया, कुछ दिन वहाँ क़याम करना था, आपका वहाँ खैमा था। वहाँ आके कबूतर बैठने लगे, एक कबूतरी ने अंडे भी दे दिए, वहाँ घोंसला बन गया। अब आप जब वहाँ से हिजरत करने लगे ना, आगे बढ़ने लगे, तो दिल में ख्याल आया कि खैमे उखाड़ते हैं, चलते हैं। जब वो खैमे उखाड़ने लगे तो देखा ऊपर तो घोंसला बना है, उसमें तो कबूतर रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने 2 फौजियों के जिम्मे लगाया, फरमाया यहाँ तुम पहरेदार बन के खड़े हो जाओ, ये खैमा उखाड़ा नहीं जाएगा, इसको यहीं लगा रहने देंगे ताकि ये कबूतर जो है इन्हें तकलीफ ना हो। वो 2 फौजी वहीं रहे, खैमा लगा रहा, वहाँ पानी का बंदोबस्त किया जाता रहा, खुराक का बंदोबस्त किया जाता रहा। करीब करीब बस्तियों से जब लोगों ने देखा ना यहाँ लोग मौजूद हैं तो लोगों ने वहाँ आके मकान बनाने शुरू कर दिए। वो एक परिंदे के घोंसले की हिफाजत के लिए कुछ देर 2 सिपाही रुके थे, अल्लाह ने वहाँ पूरा शहर आबाद फरमा दिया है। तो आप एक घोंसले की हिफाजत शुरू करें,
इंशाअल्लाह शहर आबाद हो जाएंगे, लेकिन हम घोंसलों की हिफाजत करने को भी तैयार है। अब चौथी बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, एक ज़रूरी काम बड़ी बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझना है। थोड़ा सा इसके पस मंजर को समझ लें। जो आया करीमा मैंने तिलावत किया उसका हिस्सा भी इसी में आएगा। दुनिया का निज़ाम ना दो तरीक़ों से चलता है, एक है निज़ाम असबाब और एक है निज़ाम गैब। एक निज़ाम असबाब से चलता है कि आग जलाती है, पानी ठंडा करता है, इंसान माँ बाप के मिलाप से पैदा होता है। दुनिया निज़ाम असबाब से चलती है और इसी तरतीब से निज़ाम आगे चल रहा है। और एक है निज़ाम गैब, जब अल्लाह अपनी रहमत का फैसला फरमाए। तो एक निज़ाम वो भी है, वो कैसे है? आग जलाती है, लेकिन जब रब चाहे ना हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाती है। ये क्या है? ये निज़ाम गैब है। निज़ाम असबाब ये है कि माँ बाप के मिलाप से औलाद पैदा होती है, और अगर रब चाहे ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के भी पैदा फरमा देता है। हम जो मुसलमान हैं ना, हमारी सारी की सारी तवज्जो निज़ाम असबाब पे हो गई है। असबाब पूरे जमा करो, लेकिन अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू भी करो। कई दफ़ा ना असबाब सारे बंदे के हाथ से छूट जाते हैं, फिर उसे ज़रूरत होती है दस्ते गैब की, अल्लाह उसकी मदद करे। जो आया करीमा मैंने कुरान मजीद की पढ़ी है, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, पर तौबा सच्ची करना। रुजू इलल्लाह करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। बाज़-औक़ात सारे निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, निज़ाम असबाब, उस वक्त ज़रूरत होती है रुजू इलल्लाह की, कि निज़ाम गैब आए। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं, आप एक रस्ते से गुजर रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। तो जिस रस्ते आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस रस्ते में बादशाह बड़ा जालिम था। वो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह औरतों को गिरफ्तार कर लेता और अपनी बदबातनी का सबूत देता। वहाँ से जनाब सारा गुजरी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से ये हवाला अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सारा को उसने गिरफ्तार कर लिया। जब वो जनाब सारा की तरफ बढ़ने लगा, तो अब वो जितने असबाब थे ना उस वक्त के, वो सारे इख्तियार किए गए, लेकिन उस बादशाह से जान नहीं छूटी। जब वो बढ़ने लगा तो जनाब सारा ने फिर रब करीम की तरफ रुजू किया, मुसल्ले पे बैठ गई, कहने लगी, मालिक अब तू ही करम फरमाने वाला है। आपने इस दर्द से दुआ फरमाई कि वो बादशाह ज़मीन पर बेहोश होकर गिरा और तड़पने लगा, करीब था कि वो मर जाए। तो हज़रत सारा फिर मुसल्ले पे बैठी और अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मालिक अगर ये मर गया तो मुझ पर इल्ज़ाम आएगा कि मैंने मारा है, इसे मारना, बेहोश ही फरमा। वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया तो फिर आपकी तरफ बढ़ने लगा, तो आपने फिर अल्लाह की जानिब रुजू किया। जब दोबारा रब करीम की जानिब रुजू किया तो फिर वो बेहोश हुआ। कई दफ़ा वो कोशिश करता, लेकिन आप जब अपने मालिक की बारगाह में हाथ उठाती तो बेहोश होकर गिर पड़ता। बिलाखिर आपसे माफ़ी भी मांगी, आपको आज़ाद भी किया। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे असबाब जवाब हो जाते हैं। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, कुछ बातें बड़ी खूब हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर जब समझ आता है ना कि रिपोर्ट्स, अद्वियात, टेस्ट अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि शायद ये मरीज़ बचेगा ना, तो चूंकि मुसलमान मुल्क है तो मेरे वतन के डॉक्टर एक खूबसूरत जुमला बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये नहीं कहते अब कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं आप दुआ करें। क्या मतलब कि अब रुजू इल्लाह का वक्त आ गया है। हमारे पास जो शऊर था, इल्म था, वो हमने खर्च कर दिया। अब टाइम है कि रुजू इल्लाह करें, आप अल्लाह की बारगाह। ये बड़ा खूबसूरत जुमला, अच्छी बातों का भी तो जिक्र करना चाहिए ना। ये खूबसूरत जुमला है कि आप दुआ करें। एक वक्त आता है जब दुआ की जरूरत होती है, दस्ते गैब की जरूरत होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 को लेकर जब मैदान में आए थे तो ज़ाहिरी असबाब तो ये थे कि 1000 से मुकाबला कैसे होगा। तो फिर मेरे करीम ने पता क्या किया, हुजूर ने फिर रब करीम की तरफ रुजू फरमाया और फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में आई। एक खातून थी हजरत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबियाँ हैं, ये मुसलमान हो गई। कुफार ने इन्हें मारा, तकलीफ थी, बड़ी अज़ियत से गुजरी, यहाँ तक इनकी बेनाई चली गई। जब नजर आना बंद हो गया ना तो दौड़ था मक्के का, कुफार की औरतों ने माज़ अल्लाह ताना दिया कि देखा ना, लातो मनात ये उनके बुतों के नाम है, माज़ अल्लाह, लातो मनात तेरी नजर ले गए, अब तू क्या करेगी। तो उन्होंने जब ये ताना दिया तो जनाब ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना ईमान, अकीदा, यकीन, तवक्कुल, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, सारे हौसले जमा करके कहने लगी, चुप करो, अगर मेरा रब चाहेगा तो उसी तरह मेरी आंखें वापस लौटा देगा, पूरे तवक्कुल से। और फिर आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा। ये मुझे ताना देते हैं कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मालिक मेहरबानी फरमा। वो रुजू इल्लाह किया, रात को सोई थी तो आंखों में रोशनी नहीं थी, जब सुबह उठी तो दोनों आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया था। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वक्त है हमारे ऊपर कि अब हमें अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जब बंदा अल्लाह की जानिब रुजू करता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम इस्तिगफार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें वहां से रिस्क अता करता है जहां से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होता। कभी ना तवज्जो करें, जब पूरी तरह टूट जाए ना
پھر توجہ کریں رب کی جانب. جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں. مالک اسباب جمع کر لیں, اب تو مدد فرما. جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے, مہمان نواز بھی بڑے تھے, بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے, بڑے مہمان نواز تھے. تو قحط پڑ گیا مصر میں, غلہ ہی نہیں ملتا. حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا, آپ فلسطین میں تھے, وہ مصر میں تھا. آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کر, تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ان کو کھانا تو دے سکوں. وہ اونٹ روانہ ہو گئے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے, چلے گئے اونٹ. اب مہمان جمع ہیں, ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, غلہ مصر سے آنے لگا ہے, کھانا ملے گا. لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا, اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں, اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے. وہ خالی آ گئے واپس. جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ, تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا, تو بیچارے مایوس ہو گئے. انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا, تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے, وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے, ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے. خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے. وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب حاجرہ اٹھی. انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں, غلے کا گندم پیستی ہوں, کھانا بنا کے دیتی ہوں. جب انہوں نے منہ کھولا نا اس کا, بوری کا, دوڑے کا, اس بوریے کا, تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. پیسی گئی, پکائی گئی, کھانا چلنے لگ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے, دیکھا لنگر چل رہا ہے, مخلوق خدا کھا رہی ہے. دنیا آوے تے کھا جاوے, تو راضی ہوئے بلا, لوگ کھا رہے ہیں, چل رہا ہے سلسلہ. تو حضرت حاجرہ, وہ خواتین گھر میں کوئی چیز آئے نا تو کہتی ہیں اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے, اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئی, یا آٹا پیس کے آئے, یہ بڑا عمدہ ہے. تو حضرت جناب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی, یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا, اس نے جو گندم بھیجی ہے بڑی کمال ہے. تو حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو, فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. یہ عرشی یار نے بھیجی ہے, اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال بھیجتا ہے, وہ جب عطا کرتا ہے تو بے حساب ہی عطا کرتا ہے. او میرے دوستو, امت کو ضرورت ہے اس وقت دست غیب کی. پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں مدد نہ فرماتی. پاکستان کبھی نہ بچے گا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوگی. ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے. ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں, ہم کسی تکلیف میں, دکھ میں مبتلا ہیں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور, تو پھر اللہ ہمارے لیے راستے واضح فرمائے گا. یہ رجوع کس طرح کیا جائے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذمے, بالخصوص جو یہاں خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں, وہ اگر سمجھیں کہ میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں, اور باقی اگر احباب میری بہت زیادہ درد مندانہ گزارش سمجھیں تو یہ میری گزارش سمجھ لیں. 5 وقتہ نماز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی عبادت رات کی ضرور شروع فرمائیں. 2 رکعت ہو جائے, لیکن رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ضرور حاضر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے, ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا تو ٹائم ہے, عشاء پڑھ کے جائیں گے. فرماتے اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان, کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز, سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے, بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں, عشاء پڑھ کے جائیں گے. تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں. انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں, اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے. یہ جو عبادت ہے نا نفلی, یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو. حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں. کیا مانا کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں. دوست مرید بھی ہوتے ہیں, سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں. عبادات کا مزاج نہیں بناتے, کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں. رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں, اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں. اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا, اور یہ کہا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر. اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے, بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, اللہ میرا مددگار ہے, اللہ بہترین مددگار ہے, اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے. اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں. آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے, روح طاقتور ہوگی, اس کو بھولنا نہیں. اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت, چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں. اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ
علی العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے. سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے, چھوٹی, باقی بڑی بڑی ہوں گی. اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک. یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے, ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں, 2 بار پڑھو تو, 3 بار پڑھو تو, 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے. درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں. آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں, کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے. یہ ذہن بنا. یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک. چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے. رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں, اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں, خزائن العرفان تفسیر لے لیں, اور ایک رکوع کم از کم صبح میں, ایک شام میں, اور پورا پارا پڑھیں, پھر تو لطف نصیب ہو جائے. تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآن علوم کے ساتھ. بڑی خوشکی ہے, بڑے شعر یاد ہیں, بڑی کہانیاں یاد ہیں, بڑی باتیں یاد ہیں, پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود ہیں. خاص ذوق پیدا کریں قرآن تعلیمات کے ساتھ.